ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل ڈائری آف ہوپ۔ آج ہم بات کریں گے پاور آف ڈریمز کی اور کچھ ایکشنز کی جو ہم اپنے ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، یہ جو ہم لیتے ہیں، یہ جو ضروری ہیں ایکشنز لینا اپنے ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے ڈریم بنائیں۔ یہاں پر ڈریم یہ خواب وہ ان خوابوں کی بات نہیں ہو رہی جو ہم نیند میں دیکھتے ہیں۔ اٹس اباؤٹ لائف گولز۔ جن گولز کو یا جن خوابوں کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں جو چیزیں خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب وہ ہوتے ہیں جب آپ ایک جو لائف ابھی آپ سپینڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ لائف ابھی آپ جی رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہشیں ہوں کہ میری لائف میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ جیسے کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ ایک بڑا گھر ہونا چاہیے، یا مٹیریلسٹک چیزیں ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ، یا ایک کسی اور خواہش کے بارے میں۔ وہ خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی گھر ہو سکتا ہے، کسی کنٹری میں جانا ہو سکتا ہے، وزٹ کرنا ہو سکتا ہے، کوئی اچھا فون لینا ہو سکتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی خواہش کو جو ڈریم کو جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان ڈریم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ کے ڈریمز کلیئر ہوں گے، آپ ان کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے خواب دیکھیں، انہیں پورا کرنے کے لیے کوشش کریں، اور جن خوابوں کو پورا کرنے کی آپ کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ حسرتیں بن جاتی ہیں، اور حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ صرف دل میں رہ جاتی ہیں، اور پھر آپ اپنی لائف کو کوستے ہوئے اسی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اینڈ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ۔ جب آپ پرسنلی پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ خواب نہیں، مطلب میری اپنی لائف میں خواب کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ خواب دیکھنا۔ مجھے لگتا تھا کہ ڈریم ہوتے ہیں، یا ڈریم نہیں، سوری، گولز ہوتے ہیں ہم جن کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی لائف میں جو چیزیں سوچیں کرنے کی، یا جیسی جاب، یہ جو بھی چیزیں تھیں، وہ میرا پوائنٹ تھا کہ اس پوائنٹ تک فار ایگزامپل اس پوائنٹ تک میری منتھلی انکم ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے ایفرٹ کی، اسے میں نے اپنا گول نہیں سمجھا، اسے میں نے اپنا ڈریم نہیں سمجھا، میں نے اسے اپنا ٹاسک سمجھا، ایک چیلنج سمجھا جسے مجھے اچیو کرنا ہے، ہر صورت میں، ہر ایفرٹ کے ساتھ۔ لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم اور آفٹر سم ایکسپیرئنس آف لائف، آئی ریئلائز کہ خواب ہی ہم دیکھتے ہیں، اور جو چیزیں ہم سوچتے ہیں ایکچوئل میں وہ ہمارے خواب ہوتے ہیں۔ ہم خود سے بات کرتے ہیں، ہم جب فیل کرتے ہیں کہ یہ چینج ہماری لائف میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے خواب ہوتے ہیں۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ایک ریئلٹی ہے، اور جس زندگی کو ہم گزارنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کو جس طرح امپروو کرنے کے لیے یا بیٹرمنٹ کے لیے ہم جو ایفرٹ کرتے ہیں، ہم وہ اپنے ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ آپ جب کوئی بھی ڈریم دیکھیں گے نا، اس میں آپ کو چیلنجز آئیں گے، کامیابی کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی۔ آپ کو اپنی لائف میں ایفرٹ کرنا ہوتی ہے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے ہی زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ تو آپ کو جو حاصل کرنا ہے وہ اپنے بازوؤں کے دم پہ، یا اپنی پاور سے، ایبیلٹی سے، اپنی طاقت سے حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی پرسنل ہے، پروفیشنل ہے، آپ کی کیریئر کے اکارڈنگ ہے، پرسنل لائف سے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے جو چیز آپ کو پسند ہے آپ نے اسے حاصل کرنا ہے، جو آپ کا خواب ہے، یہ جیسی لائف کو آپ نے جینا ہے، اسے اچیو کرنے کے لیے چیلنجز آئیں گے۔ آپ نے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور انہیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ مجھ سے بہت دفعہ بچے سوال پوچھتے ہیں، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں سب سے زیادہ مشکل کام آپ کو کیا لگا، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا لگتا تھا۔ تو میں بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، ایوریج اسٹوڈنٹ تھی میں، بٹ آئی ایم اے گڈ اسٹوڈنٹ ان کلاس اکارڈنگ ٹو مائی ٹیچر۔ لیکن مجھے کبھی کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں لگا تھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے کبھی کہا ہو کہ یہ سبجیکٹ بڑا مشکل ہے، بورنگ ہے، یا ایسا کچھ۔ ہاں، لیکچر سنتے وقت مجھے نیند آئے یا میرا دھیان ادھر نہ رہے، وہ الگ بات تھی، وہ میرا اپنا فالٹ تھا یا رسپانسبلٹی تھی، لیکن مجھے کبھی کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں لگا۔
ایون اگر مجھے کوئی سوال یاد نہیں ہوتا تھا یا کوئی میرا ایسا کوئی ایشو ہوتا تھا جو کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کام کو میں اپنی ضد بناتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور دین میں کر لیتی تھی. تو اور مجھے نہیں یاد کہ اب تک کوئی ایسا کام ہو جو میں نے سوچا اور میں نے نہیں کیا. I usually said I can do everything what I want, and alhamdulillah it's blessing. تو اسی طرح آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. چیلنجز آئیں گے، جب آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز رکھی ہے نا کہ آپ کو یہ چیز حاصل کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرا آپشن آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تب وہ آپ چیز حاصل کریں گے. اگر 0.5 بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں پلان بی رکھ لیا تو پلان اے آپ کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میں یہ بھی آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں، ڈونٹ ٹیک اے رائٹ ڈیسیجن، جسٹ ٹیک اے ڈیسیجن، میک اٹ رائٹ. ہمیشہ صحیح فیصلوں کو نہ سوچیں، یا اپنی ڈریمز کے بارے میں اگر آپ نے 10 دفعہ اپنے ڈریمز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نہیں کر سکے ہیں تو 11 ٹائم اسٹریٹجی کو چینج کر دیں. آپ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ آپ 10 دفعہ ایک کام کے لیے کوشش کریں اور 10 دفعہ آپ کا طریقہ ایک ہی ہو. ایک دفعہ آپ کو فیلئر ہو رہا ہے، سیکنڈ ٹائم سیکنڈ اسٹریٹجی یوز کریں، دوسری دفعہ دوسری اسٹریٹجی، تیسری دفعہ تیسری اسٹریٹجی. جتنی دفعہ آپ کسی گول کو، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے یا اس چیلنج کو کمپلیٹ یا اچیو کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ایفرٹ کریں گے، اتنی ایفرٹ کے ساتھ آپ اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کریں اور ان سے انسپائر ہوں. آپ سیکھیں آپ پہلے کیوں فیل ہوئے تھے اپنے اس میں، اور اس میں آپ نے کیا کیا. پھر جب ایک دفعہ آپ نے کوشش کی اور آپ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکے ہیں، دوسری اسٹریٹجی آپ نے یوز کی ہے، اور جو پہلی اسٹریٹجی میں جو آپ کے فالٹس اور فلا رہ گئے تھے، انسان کو پتہ ہوتا ہے. اگر آپ خود کسی سے پوچھیں گے تو وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ میری کیا غلطی تھی. آپ جب اپنی ذات سے پوچھیں گے اور سوچیں گے کہ میں کہاں غلط تھا، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں غلط تھے. دا سیکنڈ از، آپ اپنی سکسیس سٹوری لکھیں. ایک چیز پہ فیلئر ہو رہی ہے آپ کو، ایک چیلنج ہے آپ کے لیے، باقی چیزیں تو آپ نے بڑی آسانی سے حاصل کی ہوں گی یا ایفرٹ کر کے حاصل کی ہوں گی، ایٹ لیسٹ آپ کو ان میں کامیابی ملی ہوگی. تو اپنی سٹوری لکھیں، اپنے ایکشن بنائیں، آپ ڈسپلن اور کنسسٹنسی رکھیں اور چیلنجز کا سامنا کریں اور اپنی سکسیس سٹوری بنائیں. تھینک یو سو مچ. خود کو پہچانیں، آسانی تقسیم کریں.